بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، 8 فروری 2024 کو الیکشن کی باضابطہ سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کے بعد سیاسی جو ہے وہ جوڑ توڑ آج سے باضابطہ طور پہ شروع ہو گیا ہے۔ نواز شریف کی زیر قیادت آج پہلا اجلاس ہوا اور 4 سال بعد نواز شریف مسلم لیگ سیکریٹریٹ لاہور آئے اور انہوں نے باہمی مشاورت کی۔ خصوصی طور پہ سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے آج ان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے اوپر غور و خوض کیا گیا اور سینئر قیادت نے سر جوڑے، اور وہیں سے پھر نواز شریف نے آصف علی زرداری سے بھی بذریعہ ٹیلی فون باضابطہ رابطہ کیا اور دونوں نے جلد ملاقات کا بھی عندیہ دے دیا ہے، جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک پوری گیم چینج ہوئی ہے 2022 میں، وہ اگلے الیکشن میں آپ کو نظر آئے گی کہ یہ سارے اکٹھے ہوں گے اور پی ڈی ایم جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ اس پہ باضابطہ طور پہ انہوں نے مشاورت شروع کر دی ہے۔ جبکہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کے کچھ جو ہے وہ سرکردہ رہنما نون لیگ کے خلاف ویسے بیان داغ کے وہ ایک خانہ پوری کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ترجمان ہے نون لیگ کی، وہ بھی ایک لفظی جو ہے وہ گولہ باری کر کے پھر جو بڑے ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کو اجازت ملے گی الیکشن لڑنے کی؟ جو ابھی تک کی صورتحال ہے اس کے مطابق تو نہیں لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو اجازت ملے، اور نہ ہی یہ لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان بلہ ہے وہ بیلٹ پیپر پر ہوگا، کیونکہ اس 9 مئی کے جو اب تک کے معاملات ہیں اس میں 9 مئی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن میں تحریک انصاف کو کسی صورت بھی یہ بالکل محدود کر کے یا تو الیکشن لڑنے دیں گے یا الیکشن لڑنے ہی نہیں دیں گے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے سرکردہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نالاں ہیں نون لیگ سے اتحاد کی صورت میں اور رابطوں کی صورت میں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو گراف نیچے آیا ہے وہ صرف نون لیگ کی 16 ماہ کی حکومت کی وجہ سے آیا ہے۔ اس میں لطیف کھوسہ صاحب، اعتزاز احسن صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب اور جو بڑے سرکردہ قداور شخصیات ہیں ان کے تحریک انصاف سے بھی رابطے جو ہے وہ آخری مراحل میں ہیں، اور عام یہ جو سیاسی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ایک پیپلز پارٹی کے بڑے سرکردہ لوگوں کا دھڑا جو ہے وہ تحریک انصاف میں نہ صرف شمولیت اختیار کرے گا بلکہ ان کو مختلف حلقوں سے ٹکٹ بھی ملیں گے۔ اس طریقے سے اگر تحریک انصاف میں پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر سے بہت سارا صفایا ہو چکا ہے اور سرکردہ لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، اب ان کی جگہ پہ ظاہری بات ہے اسی کو لیا جائے گا، اسی کو ٹکٹ ملے گا جس کا بینک ووٹ ہوگا یا جس کا حلقہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اگر جو پلینگ فیلڈ ہے وہ جیسے نون لیگ کو دی جا رہی ہے کہ اس کے جلسے کرائے جا رہے ہیں، اس کو سیکیورٹی دی جا رہی ہے، آج بھی جو لاہور کے اندر دیکھنے میں آیا کہ نواز شریف کو فل پروٹوکول کے ساتھ سیکیورٹی کے ساتھ جو ہے وہ مسلم لیگ ہاؤس پہنچایا گیا، جبکہ اسی کے برعکس کل جو مانسہرہ میں ایک جلسہ ہونا تھا وہ انتظامیہ مقامی جو مانسہرہ کی پولیس ہے وہ کرسیاں ساؤنڈ سسٹم تحریک انصاف کو اٹھا کے لے گئی، یعنی کہ یہ دورہ معیار چل رہا ہے اور اس میں عوام کے اندر جو ہے وہ کو اچھی جو ہے وہ ہوا نہیں جا رہی ہے، بلکہ عوام نفرت کر رہے ہیں کہ یہ دورہ معیار کسی صورت قبول نہیں۔ آج ایک اور انکشاف جو ہے وہ کیا ہے تحریک انصاف کے ایک سرکردہ رہنما نے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد جن کو عمران خان نے باضابطہ پیغام دیا ہے کہ وہ 80 اور 90 لاکھ کے قریب لوگ ہیں جو اس وقت جو ہے اوورسیز ہیں، جو مختلف ممالک میں پاکستانی ہیں جو رہتے ہیں، اور ان کا ووٹ جو ہے وہ پاکستان میں انہوں نے اپیل کیا ہے کہ الیکشن سے وہ 1 ماہ پہلے وہ تمام جو ہے وہ چھٹیاں لے کر پاکستان آئیں، اور باضابطہ طور پہ اگر میں اندر بھی ہوا تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے نہ صرف پولیٹیکل سسٹم کا حصہ بنے بلکہ وہ بھرپور طریقے سے
جو ہے وہ پارٹی کا منشور بھی گھر گھر پہنچائیں اور کمپین بھی ہر حلقے میں، ہر ضلع اور ہر تحصیل کے اندر، صوبائی کی سیٹ پہ بھی اور قومی اسمبلی کی سیٹ پہ بھی وہ تحریک چلائیں اور جو ہے وہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ ہر طریقے سے سپورٹ کریں تاکہ الیکشن میں تحریک انصاف ایک مرتبہ پھر سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی جماعت بن جائے۔ یہ ویسے ماضی میں کبھی یہ تجربہ نہ کیا گیا اور نہ ہی دیکھنے کو ملا۔ اگر یہ اس دفعہ ہو جاتا ہے تو اوورسیز پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت بھی عمران خان کو ہی اپنا ہیرو سمجھتی ہے، اور وہ عمران خان پہ نہ صرف پیسہ لگاتے ہیں بلکہ وہ عمران خان کے لیے ٹائم نکالنے کو تیار ہیں۔ اب صورتحال کافی آنے والے دنوں میں آپ کو سیاسی گہما گہمی ملے گی، اور لگ رہا ہے کہ اس دفعہ بڑا کمسان کی جو ہے وہ یہ الیکشن ہوگا۔ اور ایک طرف بلاول نے بھی آج ایک روایتی بیان دیا ہے کہ لاہور کو تخت نہیں ملے گا۔ اب یہ بات سمجھ سے بالا تر ہے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی پوزیشن سندھ کے اندر بھی خراب ہو رہی ہے، جبکہ ایم کیو ایم کا وفد بھی جو ہے وہ نواز شریف سے وہ ملاقات کر رہا ہے، اور شاید اگلا اتحادیوں میں جو ہے وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ نون لیگ کا اتحادی ہو اور وہ مل کے سیٹ ایڈجسٹ کریں کراچی کے اندر اور اندرون سندھ کے اندر، اور شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر الحاق نہ ہوا نون لیگ کا تو پھر مختلف دھڑے جو ہیں وہ نون لیگ ان کو ملا کے حکومت بنانے کی پوری کوشش کرے گی۔ دوسری جانب فلسطین کے اندر صورتحال بہت کشیدہ ہے اور بالکل دوسرا کربلا برپا ہے۔ جو خیمے وہاں لگائے گئے تھے متاثرین کے لیے وہ ان کو رات کو جلا دیا گیا ہے، اور ان کے اندر بچے، معصوم بچے اور عورتیں اور مرد بڑی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں وہ بھی جل کے راکھ ہو گئے ہیں۔ ہمارے اسلامی ممالک کی جو ابھی بھی ہٹ دھرمی ہے وہ اسی طریقے سے صرف بیانوں تک محدود ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ بالکل جو دشمن ہے ازل کا مسلمانوں کا امریکہ اور اس کا حواری اسرائیل، وہ پوری طرح مسلمانوں کو کچلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ جو ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو مسمار کر دیا گیا ہے، بچوں کی لاشیں جو ہیں وہ بے گور و کفن پڑی ہیں اور آؤ بکار ہے، لیکن مسلم حکمران جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ اور یہ صورتحال اگر اسی طریقے سے رہی تو اگلا ہدف جو ہے اللہ نہ کرے باقی اسلامی ممالک بھی انہوں نے بالکل مارک کیا ہوا ہے، اور وہ پاکستان کی طرف بھی امریکہ کا بہت زیادہ غصہ ہے، اور یہ جو افغانی واپس جا رہے ہیں یہ اس کو ایز اے ٹول استعمال کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور انڈیا کے ذریعے پاکستان کے ساتھ بھی پنگا کرنے کی کوششیں، جو اطلاعات ہیں کہ انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ وہ اگلا ہدف ان کا جو ہے وہ پاکستان ہے، وہ انڈیا کے ذریعے کرائیں گے اور انڈیا کو اسرائیل بنائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے ایسا ہو، کیونکہ ہمارے اس وقت جو قومی یکجہتی ہے اس میں بڑا فقدان ہے، اور ہمارے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، قوم کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، فرقہ واریت مکمل طور پہ جو ہے وہ اس کو ہوا دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے اندر خود اتفاق نہیں ہے اور اتحاد نہیں ہے۔ گو کہ ہماری فوج دنیا کی بہترین فوج ہے، لیکن جب تک پوری قوم متحد ہو کے فوج کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں کھڑی ہوگی تو ہم کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے اور نہ ہی کسی سے لڑ سکتے ہیں۔ کرکٹ کا میلہ آخری مراحل میں ہے اور بڑی دلچسپ صورتحال بن چکی ہے۔ پاکستان کا جو اگلا مقابلہ ہے وہ انگلینڈ سے ہوگا، اور اگر پاکستان اچھے مارجن سے انگلینڈ کو ہرا لے تو پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ سکتا ہے۔ انڈیا نے کل بری طریقے سے جو ہے وہ ہرا کے افریقہ کو، اور انڈیا ٹاپ پہ ہے اور پاکستان اس وقت 5ویں نمبر پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کو جو ہے وہ اگلی فتح سے ہمکنار کرے اور پاکستان یہ جو ہے ورلڈ کپ جیتے۔ بہت شکریہ۔